والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. درود پاک. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. واجب الاحترام قابل ست تکریم علماء کرام، گرد و نواز سے تشریف لانے والے میرے عزیز دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ایک بار پھر اللہ پاک نے کراچی کی دھرتی، میرا ناکا، گلستان کالونی، جامع مسجد زینب میں اللہ پاک نے آپ حضرات سے ملاقات کا شرف نصیب فرمایا. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو حق بات کہنے، سننے، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک میرا آپ کا اپنے گھر میں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. میرے محترم عزت مآب میرے دوست اور میرے بھائی مولانا سید محمد الیاس صاحب مد ظلہ کی محبت بری، پیار بری، الفتوں بری دعوت پر الحمدللہ آپ بھائیوں سے ملاقات. اللہ پاک ایسے حق گو علماء کو میری اور آپ کی جو اصلاح کرتے ہیں،
اللہ پاک تا دیر ان حضرات کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرمائے۔ آج الحمدللہ دسمبر کی 5 تاریخ ہے اور ربیع الثانی کی 2 تاریخ۔ عنوان آپ حضرات نے اشتہار پر پڑھا، عنوان ہے اصلاحی بیان۔ پہلے مختصر آپ کے سامنے جو بات میں نے رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اصلاح ہے کیا، تاکہ آپ کی سمجھ میں آئے کہ اب تک آپ نے سنا اصلاحی بیانات، اصلاحی خطبات، اصلاح کیا ہوتی ہے۔ اصلاح پہلا معنی، اصلاح کا معنی اپنے آپ کو تبدیل کرنا، یہ پہلا معنی ہے۔ اگر آپ بیان ہزاروں سن چکے اور سنتے رہیں گے، مختلف علماء مختلف عنوانات پر گفتگو کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، اتنا کچھ سننے کے بعد اگر آپ کی زندگی میں تبدیلی نہیں، قرآن سنت سمجھانے والوں نے سمجھائی، آپ نے سمجھی، پھر بھی آپ نے اپنی زندگی کو تبدیل نہیں کیا، تو یہ بیان سننا آپ کی نجات کا ذریعہ نہیں بلکہ یہی بیان آپ کی پکڑ کا ذریعہ بنیں گے۔ اس لیے یاد رکھیں، جیسے حضرت نے عرض کیا نا، سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ بھائی روزانہ سوشل میڈیا پہ، اب یہ ہے بے عمل جو آدمی ہوتا ہے اس کی پہلی نشانی سوشل میڈیا کے، میں اس پہ گفتگو نہیں کروں گا، اشارہ کر رہا ہوں کہ جو بے عمل آدمی ہوگا نا سوشل میڈیا پہ، وہ نہ کسی بیان کو ٹکنے دے گا، نہ پورے انہماک، توجہ، طلب، تڑپ، چاہت، شوق، ولولے کے ساتھ کسی بیان کو سماعت نہیں کرے گا۔ آپ نے واٹس ایپ پہ دیکھا، فیس بک پہ دیکھا، آپ نے ٹک ٹاک پہ دیکھا، یوٹیوب پہ، بس بیان آیا، وہ ساڑی زبان یعنی انگل مارنا ہے، انگل مار رہا ہے۔ یہ آدمی نہ عمل کرنا چاہتا ہے نہ اس کی چاہت ہے، بس یہ ایک شوقیہ طور پہ، بس سامنے کسی مولوی کا بیان آ گیا، 2-4 باتیں ادھر سے ڈالی ادھر سے نکالی، پھر اس کو آگے چلا دیا۔ عملی جو آدمی ہوتے ہیں، جو اپنی عملی زندگی بناتے ہیں، وہ کسی ایک عالم کو آئیڈیل بنا کے، کسی ایک عالم کو، اس کے ہر بیان سے اپنی اخروی زندگی کا سامان نکالتے ہیں۔ بس اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اگر اب تک آپ سن رہے ہیں بیانات تو صرف کانوں کا چسکا نہ بنائیں، ورنہ یہ بیان آپ پر وبال جان بنیں گے، دنیا میں بھی دین کے مذاق کا آپ سبب بنیں گے کہ آپ نے اللہ رسول کی بات کا مذاق اڑایا۔ جب آپ اللہ رسول کی بات آ گئی، کوئی واقعہ آ گیا، آپ نے سنا اور اس کو یہاں سے ڈالا یہاں سے نکالا، تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ میرے بھائی دین کا مذاق کر رہے ہیں، اور دین کا مذاق کرنے والوں کے لیے قرآن میں بڑی سخت وعیدیں، بہت سخت وعیدیں۔ اس لیے آپ نے اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، تھوڑا ہو سنیں، تھوڑا باعمل زندگی، با مقصد زندگی گزارے۔ یہ نہیں کہ ایک آدمی لمبی لمبی تسبیح پڑھ رہا، تسبیح پڑھنے سے میں وہ بات کر رہا ہوں جو شاید آپ نے اس سے قبل کسی مولوی سے نہ سنی، کہ تسبیح پڑھنے سے جنت نہیں ملے گی، نماز صرف پڑھنے سے جنت نہیں ملے گی، مسجد تعمیر کرنے سے صرف جنت نہیں ملے گی۔ یہ بات یاد رکھیں، صرف روزہ رکھنے سے، تلاوت کرنے سے، تہجد پڑھنے سے، اوابین پڑھنے سے جنت نہیں ملے گی۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ نے مطالبہ کیا ہے کہ میں اسے کامیاب کروں گا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ بس اللہ نے صاف بتا دیا، میرے پاس آنا ہے پورا دین، آدھا دین اللہ کو پسند نہیں۔ نبی کے پاس پورا دین آیا، یا ایھا الرسول
بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، نبی جی آپ کی ڈیوٹی ہے۔ منہن، اللہ کے حبیب نے ایک آیت، بلکہ یوں آپ نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، اگر ایک کلمہ بھی آپ کے پاس میرا پہنچ جائے اس کو آگے منتقل کرو، آگے اس کو چلاؤ۔ یہ اللہ کے رسول کی ڈیوٹی ہے کہ آپ نے چھپانا نہیں، بتانا ہے۔ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشرکین، آپ نے مشرکوں کی پرواہ نہیں کرنی۔ انا کفیناک المستہزئین، ان کی پکڑ میں خود کروں گا، یہ مذاق اڑانے والوں کو پکڑ لوں گا میں خود، ان کے لیے ٹھکانہ برا ہے۔ آپ نے کھل کے بات کرنی ہے، سب کچھ سچ بتانا ہے۔ انبیاء کی ڈیوٹی تھی اذهب الى فرعون، اے موسیٰ علیہ السلام اذهب الى فرعون، فرعون کی طرف جائیے۔ ادع الى سبیل ربک بالحکمہ، آپ حکمت بصیرت کے ساتھ ان کو سمجھائیے۔ یہ قرآن ہے، تو آپ یاد رکھیں کہ پورا دین ہے کیا؟ پہلی بات عقائد آپ کے درست ہوں۔ آپ کراچی شہر میں لوگ کہتے ہیں جی کراچی والے پڑھے لکھے ہیں، کراچی والے بڑے عقل مند ہیں، کراچی والے بڑے ہوشیار ہیں، کراچی والے بڑے تکڑے ہیں۔ اور بھائی جس کو دین کی سمجھ بوجھ نہیں ہے وہ اجہل ہے، وہ نالائق ہے، وہ بے وقوف ہے۔ آپ کی نظروں میں عقل مند وہ ہے جس کو آپ سمجھ رہے ہیں یہ بے وقوف ہے۔ عقل مند کون ہے؟ القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، جو آنے والے آخرت کے مراحل ہے، من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا، اس کی تیاری میں جو لگا ہے یہ عقل مند ہے، یہ ہوشیار ہے۔ یہ دھوکے باز، یہ فراڈیے، یہ آنکھوں میں دوسرے کو پھنسانے والے، دن رات سود کھانے والے، جھوٹ بولنے والے، جوا کھیلنے والے، ماں باپ کے نافرمان، میں گنتا جاؤں تو اس پہ 1 گھنٹہ لگے گا، لمبی فہرست ہے۔ یہ عقل مند نہیں ہے، یہ بے وقوف ہے۔ عقل مند وہ ہے جو آخرت کی تیاری میں لگا ہے۔ نبی کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ آپ نے اپنی امت کو آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء، سید الانبیاء، فخر الرسل، خاتم الانبیاء، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بتایا گیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں کو کہ آپ نے اپنی امت کا عقیدہ صحیح کرنا ہے۔ اب آپ یہاں کراچی میں رہیں یا جاپان میں رہیں، جب آپ نے اتنی زندگی مسجد میں امام کے پیچھے نمازیں پڑھی 30 سال کے بعد بھی آپ کا عقیدہ گھٹیا قسم کا ہے۔ آپ اللہ پہ توکل نہیں کرتے، اللہ کے مقابلے میں آپ لوگوں پہ توکل کرتے ہیں۔ آپ اللہ سے مانگنے کی بجائے لوگوں سے بھیک مانگتے ہیں۔ آپ اللہ کے در پہ آنے کی بجائے غیروں کے در پہ جا رہے ہیں، تو آپ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ آپ نے اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ پہ بھروسہ۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، قرآن کہہ رہا ہے کہ رزق کا معاملہ ہے تو اللہ پہ بھروسہ۔ قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ کیونکہ شاہ جی اگر آپ میں کوئی عالم نہیں ہے تو یہ عالم بیٹھے، کوئی میں غلطی کروں گا یہ پکڑ لے کہ آپ قرآن غلط پڑھ رہے ہو، تشریح غلط کر رہے ہو، غلط ترتیب سے بتا رہے ہو۔ قرآن کہہ رہا ہے آپ نے توکل اللہ پہ کرنا ہے، بھروسہ اللہ پہ کرنا ہے۔ اللہ کے محبوب کا بھروسہ اللہ پہ تھا۔ یہی مہینہ ہے امام الصحابہ، سید الصحابہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وفات 22 جمادی الثانی کو، اسی مہینے میں۔ کیسا توکل اللہ پہ۔ پھر اللہ کے محبوب نے سکھایا، دشمن پیچھے وار کرنا چاہتا ہے ایک بہت بڑے جتھے کی شکل میں، مگر صدیق اکبر کو تسلی دی اذ یقول لصاحبی لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابو بکر ڈرنا نہیں ہے، ہمارے ساتھ کون ہے؟ اللہ۔
آپ نے کبھی محسوس کیا زندگی آپ نے گزاری 24 گھنٹوں میں کبھی آپ نے، میں گارنٹی سے یہ بات کہتا ہوں، آپ نماز میں بھی کبھی تصور نہیں کرتے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں؟ باہر کی دنیا چھوڑیں، بازار کی دنیا چھوڑیں، مسجد سے نکلتے ہی پھر تو ہمیں پتہ نہیں ہم ہے کون ہیں، ہم انسان کی کیٹیگری میں یا جانور ہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل کنہیں کہا گیا؟ آپ قرآن سے پوچھئے، قرآن تصویر پیش کرتا ہے کہ کون تھے یہ جانوروں سے بدتر، ان کی زندگی کیوں جانوروں والی بتائی گئی؟ مسجد میں آ کر نماز پڑھ کر رکوع سجدے کر کے آپ کھڑے ہوئے امام کے پیچھے ہیں یا انفرادی پڑھ رہے نماز، 4 رکعتوں میں آپ 44 مرتبہ کہتے ہیں رب 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 رب، الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربی العظیم، کہتے ہیں نا، ابھی بھی کہا نا، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، سبحان ربی الاعلی، رب رب رب، ایک رکعت میں 11 مرتبہ، 4 رکعتوں میں 44 مرتبہ۔ ابھی آپ نے کتنی رکعتیں پڑھی؟ 5 لگا لو، 5 رکعتوں میں کتنا بنا؟ 11 کو 5 سے ضرب دو، 55 مرتبہ۔ مغرب میں صرف ایک نماز میں آپ نے 55 مرتبہ کا رب 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 کا معنی ہے پالنے والا، تربیت کرنے والا، رزق دینے والا، انسان کی ہر ضرورت کو پورا کرنے والا۔ وما من دابۃ الا علی اللہ رزقھا، قرآن کا فیصلہ ہے۔ اب بتائیے 55 مرتبہ آپ نے ابھی مغرب میں کہا رب رب رب، پھر بھی اتنا رب پہ 55 مرتبہ کہا، پھر بھی بھروسہ آپ کا نہیں کہ رزق وہ دیتا ہے؟ آپ کہتے ہیں نہیں، دکان دکان دکان، کام کریں گے تو کھائیں گے۔ یہ فلسفہ مجھے سمجھ نہیں آیا آج تک کہ قرآن کی کس آیت میں ہے، کہاں ہے کہ آپ زیادہ محنت کرو گے تو زیادہ رزق ملے گا، زیادہ رزق ملے گا تو زیادہ خوشیاں آئیں گی، زیادہ مال ہوگا تو آپ کی زندگی میں امن ہوگا۔ میرے بھائی، میں آپ کو اسی لیاری کی دھرتی پہ، اسی گلستان کالونی میں، اسی محلے میں کروڑ پتیے بتا سکتا ہوں جن کے پاس کروڑوں روپے مگر رات کو چین کی نیند سے نہیں سوتے، والیوم 10 اور 81 کی نشے آور گولیاں کھاتے ہیں۔ اگر پیسے میں سکون ہے تو ان کی زندگیوں میں کیوں نہیں ہے؟ پریشان ہے، کوئی بیوی کی طرف سے، کوئی بچوں کی طرف سے۔ تو عقیدہ جو ہے نا، عقیدہ، میں دوسری طرف نہ نکل جاؤں، اشارہ کروں، عقیدہ، عقائد درست ہوں، پہلا۔ دوسرے نمبر پر عبادات صحیح طریقے پر، اتباع سنت۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جو بھی کام کرنا ہے میری محبت میں کرنا ہے، غلو نہیں کرنا۔ توحید کی آڑ میں آپ نے توہین نہیں کرنی، عقیدت کی شکل میں آپ نے اپنا عقیدہ، عقیدت کی جو ہے نا شکل میں آپ نے اپنا عقیدہ خراب نہیں کرنا۔ نبی سے جتنی محبت رب نے بتائی اتنی کرنی ہے، اس طریقے سے کرنی ہے، اپنی مرضی نہیں چلے گی۔ اب آپ یہاں لیاری ہو یا پورا پاکستان ہو، آپ کے ہاں شادیوں میں اس پہ نہیں جاؤں گا، میرے ہزاروں بیانات نیٹ پہ پڑے ہوئے، سن لیں آپ۔ اگر میرے بھائی ہیں چاچی یہاں بیٹھے میری ہندکو زبان سمجھتے وہ بھی سنتے ہیں، جو نہیں سمجھتے آپ ان سے پوچھ لیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کہ آپ کی زندگی میں فساد کی پہلی جڑ، علماء نے اتفاقاً اجماعی طور پر لکھا ہے، پہلی جڑ فساد کی کیا ہے؟ اتباع سنت سے ہٹ کے رسم و رواج میں پڑھنا۔ اور یہ ساری امت، چاہے کراچی ہو چاہے پاکستان کا کوئی کونا، پوری دنیا، مسلمان اس وقت ایک ایسا المیہ ہے کہ مسلمان اس وقت 100 میں سے 99% رسم و رواج والی زندگی گزار رہے ہیں، اتباع سنت سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اب شادی میں بتائیے، آپ کے یہاں شادی ہوتی ہیں یہاں کراچی میں؟ تو آپ مجھے بتائیں شادی میں کون سا کام ہے جو آپ کرتے ہیں؟ کھڑے ہو کو بھائی مجھے کھڑا ہو کے بتائے، گن کے بتا دے، میں اس کو خراج تحسین پیش کروں گا۔ ایک بھائی اس مجلس میں کھڑا ہو، ایک بھائی
اور مجھے گن کے بتائے، صرف گن کے، کہ شادیاں جو آپ کے ہاں ہو رہی ہیں، آپ کے یہاں کراچی میں جو شادیاں ہو رہی ہیں، آپ میں سے ایک بھائی کوئی کھڑا ہو، ہمت کرے، مجھے بھی پتہ چلے کہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، بیدار لوگ ہیں، گن کے مجھے بتائے کہ جو آپ کی کراچی کی شادیاں ہیں، ان شادیوں میں کون سا کام سنت کے مطابق ہو رہا ہے، ایک کام گن کے بتائے۔ میرے بھائی کوئی کام سنت کے مطابق نہیں ہے، نکاح ہے سنت سے ہٹا ہوا، سمجھ میں آئی؟ باقی آپ کہیں گے جی ہم شادیوں میں بارات لے کے جاتے، میرا بھائی بارات ہندوؤں کی رسم ہے، سکھوں کی رسم ہے، میرے محبوب کا طریقہ بارات نہیں ہے وہ مولوی لے کے جائے یا کوئی ان پڑھ لے کے جائے۔ گانا باندھنا ہندوؤں کی رسم ہے، سہرا باندھنا کافروں کی رسم ہے، دودھ پلانا کافروں کا طریقہ ہے، سونے کی انگوٹھیاں پہننا یہودیوں کا طریقہ ہے، لڑکیوں کو بازاروں میں لانا یہ بے غیرتوں کا، بے حیاؤں کا طریقہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ تو کوئی شاہ صاحب تو سنے لوگ ٹھنڈے ٹھنڈے ہو گئے، کیسے آپ بیدار ہو کراچی والے، آپ تو ڈر گئے بھائی۔ یہ تو میں نے آپ کی رعایت کری ہے، ورنہ میں پنجوا غیر لا کے بہنا، یہ تو آپ کا لحاظ کر رہا ہوں نا۔ انہوں نے کہا ایک تو اردو میں بیان ہو، تھوڑا لحاظ کرنا، ورنہ میں وہ کہتا ہوں کہ پھر جو میرے سامنے بیٹھتا ہے اس کے پاس بھینس کا دل ہونا چاہیے، ورنہ یہ چڑیا کے دل والے دماغ والے میرا بیان سن ہی نہیں سکتے، یہ تو ادھر ہی پنچر ہو جاتے ہیں درمیان میں، کئی تو درمیان میں بھاگتے ہیں۔ ہاں جی صاف بات ہے کہ یہ جتنے کام آپ شادیوں میں کر رہے ہیں سوائے نکاح کے، اور نکاح بھی سنت سے ہٹے ہوئے ہیں، نکاح میں جو شرائط علماء نے لکھی ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے، تو عبادات میں آپ نے اپنی مرضی نہیں کرنی۔ بھائی نکاح عبادت ہے یا نہیں؟ آپ کے نزدیک عبادت ہے، تو جب آپ نماز جیسی عبادت کو صحیح ادا نہیں کرو گے تو اللہ کے ہاں مقبول نہیں، آپ کا نکاح بھی سنت سے ہٹا ہوا ہوگا، اللہ کے ہاں مقبول نہیں۔ سنت نکاح، یہ آپ میرے اس پر کتنے لیکچر میں نے دیے ہیں، سنت نکاح کسے کہتے ہیں، طریقہ کیا ہے، اس پہ میں نہیں جاتا، میں آگے چلتا ہوں۔ عبادات دوسرے نمبر پہ، پھر آپ کے معاملات۔ اب اس پہ میں گفتگو کروں تو اللہ کی قسم مسلمان اس وقت معاملات کی لین میں زیرو 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 سے بھی نیچے، معاملات اتنے خراب ہیں، اور میں وہ بات کراچی کی دھرتی پہ کر رہا ہوں، یہ بڑا کراچی 8 کروڑ کی آبادی ہے، یہ پاکستان کا دل ہے، وہاں بات کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کے معاملات بالکل گناونے ہیں۔ معاملات کی کوئی لائن کراچی ہو یا پاکستان کا کوئی کونا، ایک لائن آپ اٹھ کے بتائیں، میں اٹھ کے کیوں کہہ رہا ہوں کہ بعد میں گلہ نہ کریں، جس کو پتہ ہے وہ اٹھ کے بتا دے کہ معاملات کی کون سی لائن اس وقت ہے مسلمانوں میں جس میں اللہ کے حبیب کا بتایا ہوا طریقہ ہے ایسے کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ معاملات میں ہم اتنے کمزور ہیں، اور یاد رکھیے اکثریت میں جو لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے ان کے معاملات میں گڑبڑ ہوگی۔ میں اب ایک چھوٹی سی مثال اشارتاً دے کے آگے چل رہا ہوں۔ آپ نماز 5 وقت کی پڑھیں، تہجد پڑھیں، مسجد میں آپ مؤذن بنے، مکبر بنے، امام بنے، بچوں کو پڑھائیں۔ اتنی بڑی آپ نے مسجد کھڑی کر دی اللہ کی رضا کے لیے، پیسہ لگایا کروڑوں روپے، بہت کچھ کیا دین کے کام میں، ہر کام میں آگے، پگڑی بھی ہے، داڑھی بھی ہے، سب کچھ ہے، اولیاء دینداروں والا، مگر میرے بھائی اگر آپ سود کھا رہے ہیں، سود، میں سود کی تشریح نہیں کروں گا، ایسے اشارہ ایک بات کہہ رہا ہوں نا، ورنہ دو بول، اگر آپ سود کھا رہے ہیں، اور اس وقت پاکستان میں سود کی 1 2 4 نہیں 50 شکلیں موجود ہیں جو لوگ کھا رہے ہیں، اگر آپ سود کھا رہے ہیں، نمازیں پڑھیں، اپنے دل کو مطمئن کر سکتے ہیں، آپ کا نفس تو مطمئن ہو سکتا ہے، شیطان یہ تو آپ کو پٹی پڑھا سکتا ہے کہ آپ بڑے نمازی ہو۔ سود کھانے والا نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، حج کر کے، مسجدیں بنا کے، مولوی بن کے، پیر بن کے، پگڑی پہن کے، داڑھی رکھ کے، پھر بھی جہنم میں جائے گا۔ سمجھ آ رہی؟ ادھر ادھر ایک دوسرے کو نہ دیکھیں، شک میں نہ پڑے،
بات ممبر پہ ہو رہی ہے، اللہ کے گھر میں ہو رہی ہے، تصدیق علماء سے کرائیں. اور میں بھی انڈیا میں نہیں ہوں، ادھر ہوں الحمدللہ، ادھر نہیں ہوں تو پاکستان میں ہی ہوں. تصدیق کروائیں. ایک آدمی سود کھا رہا ہے، بھلے بزرگ بنا رہے، معاملات کی لائن میں سود سے پیسہ بڑھتا ہے، سود سے پیسہ بڑھتا ہے. میں وہ روایت نہیں سناتا کہ جس روایت کے سننے سے آپ کے جسم پہ کپ کپی طاری ہو جائے، آپ رونے لگ جائیں، ڈر جائیں. میں اشارتاً ایک روایت سنا رہا ہوں. اللہ کے محبوب نے فرمایا جس نے ایک درم، دینار، ایک سکہ، ایک ریال، ایک ڈالر، ایک روپیہ، ایک یورو، کوئی بھی کرنسی ہو، 1 روپیہ جس نے سود کا کھایا، فرمایا وہ 36 مرتبہ زنا کے برابر ہے. میں اس سے بڑھ کر ایک آگے روایت ہے مگر آپ ڈر جائیں گے، وہ نہیں سناتا، ورنہ اللہ کے حبیب نے ڈرایا تو معاملات میں بھی گڑبڑ. پھر معاشرت ہے. آپ معاشرے میں چلے جائیں، ابھی نقد اس گلی میں گھوم کے دیں گے، نہیں لگے گا کہ یہ مسلمان ہے. موبائل پکڑے ہوئے، منہ میں گٹکا ڈالا، وہ کراچی تو ویسے گٹکا کھانے کے شوقین ہیں. اب تو ہمارے پاکستان، وہ ہمارے جو چاچی ہیں، ہمارے بھائی ہیں پنجابی، انہوں نے بھی گٹکا شریف شروع کیا رکھا ہے. میں نے آج ایک سفر کیا گاڑی میں، اللہ جزائے خیر دے، ہمارے تعلق والے ان کے ساتھ، تو میں نے کنڈکٹر سے صبح ناشتے کے دوران کہا، میں نے کہا بھائی میرے ناراض نہ ہو، میرے آپ بھائی لگتے ہیں. اس نے پہلا لقمہ ڈالا نا منہ میں، اور منہ میں لقمہ نہیں چبا سکتا تھا، تو میں نے کہا کہ ہمارے گاؤں میں ایک آدمی کینسر منہ کی لگی اور گٹکے کی وجہ سے لگی، وہ قبر میں گیا. ایک میرا بھائی بیمار ہے بہت سخت، اب بھی ہے میرے گاؤں میں، میرے اپنے گاؤں میں، میرے گاؤں میں اب بھی ایک آدمی بیمار ہے. میں نے ان کو منع کیا کہ نہ کھاؤ یہ گٹکا، یہ منہ کا کینسر بن رہا ہے. اب آپ بتائیں، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس ملک میں غربت بہت زیادہ ہے، کہہ رہے ہیں نا، کہتے غریبی، مہنگائی. بابا یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، یہ سب کذاب ہیں، کوئی مہنگائی نہیں ہے. مہنگائی ہوتی تو یہ گٹکا کتنے کا ملتا ہے؟ 20 روپے کا، کتنا؟ 100. مجھے پتا ہے 100 کا ہے، میں تصدیق آپ سے کرواتا ہوں. 20 تو میں ویسے کہہ رہا ہوں نا آپ کو پکڑنے کے لیے کہ صبر کرو، 20 کہیں گے یا 100 روپے کا. اب جو دن میں 3 گٹکے کھائے، 300 روپے کے گٹکے، ماہانہ کتنے بن گئے؟ 9000 روپیہ. اب یہ کہے کہ بجلی کا بل بہت آ گیا ہے جی، یہ بدماش ہے پورا، یہ جھوٹ بولتا ہے. جو 9000 روپے کا گٹکا کھا گیا، صرف گٹکا نہیں، پتہ نہیں مین پوری، وہ آگے ہم جب کراچی میں ہوتے تھے تو حیدرآبادی گٹکا، تو پتہ نہیں لالو کھیتی گٹکا، فلانی مین پوری، تو پتہ نہیں کیا کیا گند اندر. اور اس گٹکے کی وجہ سے لوگوں کو کتنے نقصان ہو رہے ہیں. کھا رہے ہیں یہ گٹکا، گٹکا منہ میں ڈالا ہوا ہے، سمجھ میں آئی، کسی کے سلام کا جواب نہیں دیتا، دیکھا نہیں نا، بات بھی نہیں کر سکتے، منہ میں گٹکا پڑا ہوا، گٹکا کھا رہے ہیں. کتنا نقصان گٹکے نے کیا، جانی مالی بیماریاں آئیں، ڈاکٹر منع کر رہے ہیں، پھر بھی گٹکا کھا رہے ہیں. اور جب یہ گٹکا بنتا ہے نا، میں آپ کو بتاؤں، اس میں اتنی گندی چیزیں ڈالتے ہیں. یہ جو آپ کے یہاں مرغیوں کا لہو نکلتا ہے، یہ اس گٹکے میں جاتا ہے. تمباکو گندا اس میں جاتا ہے، جہان کا گند. اور یہ بنانے والے جب بناتے ہیں، ان کی شکل و صورت دیکھو تو کوئی، میں سمجھتا ہوں دیو سے کم نہیں ہے. شکلیں بگڑی ہوئی، ہاتھ گندے، پیشاب کیا نکل گیا ہے اسی سے گٹکا، اور یہ کھا رہا ہے، بڑا مزہ آ رہا ہے. آنکھ کھلتے ہی نسوار منہ میں، آنکھ کھلتے ہی گٹکا منہ میں. بعض لوگ کہتے ہیں، مجھے یہاں کہتے ہوئے شرم بھی آتی ہے، مگر شرم نہیں کرنی چاہیے، صاف کہہ دینا چاہیے. بعض لوگ ایسے بھی ہیں میرے مسلمان، جن کا پیشاب بھی گٹکے کے بغیر نہیں نکلتا. نہیں ناراض نہ ہو، کئی لوگوں نے مجھے خود بتایا، مولانا صاحب ہم سگریٹ 2-3 پیتے ہیں پھر پیشاب ہے، گٹکا منہ میں ڈالتے ہیں پھر پیشاب ہے. میں نے خود ایک آدمی کو دیکھا، آنکھ کھلی، اب آنکھ کھلی، اب اس کو 2-4 لگانے چاہیے. سمجھ نہیں آئی کیوں؟ کہا یہ مسلمان ہوتا. میرے محبوب نے بتایا، صبح اٹھو سب سے پہلے آنکھوں کو ملو، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور پڑھو. پھر ہاتھ دھو کے بالٹی میں ڈالو. پھر کلی، اللہ کے محبوب، ایک تو وہ کلی تھی مسواک دی جو آپ نماز کے لیے کرتے تھے، ایک نماز سے قبل آپ مسواک کرتے تھے،
مسواک کرو پھر آپ کی آنکھ کھلے گی۔ تو فرمایا معاملات کی لین خراب، معاشرت بگڑی، گلی کونوں میں بیٹھے ہوئے، عورتیں آ رہی ہیں، بہنیں مائیں گزر رہی ہیں، ان کو پرواہ بھی نہیں کیا ہو رہا ہے، کھڑے ہوئے ہیں، دروازے پکڑے ہوئے ہیں، گلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہاں تو کراچی میں عشاء کے بعد مسلمان اٹھتے جاگتے، پھر رات کو 12-1 بجے تک ہاں ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، ہوٹلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی اس کونے میں، کبھی اس نکر میں، کبھی وہاں کبھی کہاں، ہزاروں روپے کی فضول خرچیاں۔ موبائل یہ پیکج مفت کے تو نہیں لگتے نا، پوری رات میں آ رہا تھا گاڑی میں، اللہ پاک جزائے خیر دے میرے بھائیوں کو جن کے ساتھ سفر کیا، جو حضرات ہیں گاڑی کے ذمہ دار، انہوں نے میری بات سنی نہیں، مجھے عزت دی، اللہ ان کو عزت دے، بڑی عزت دی، انہوں نے کوئی ایسا کام خلاف شرع گاڑی میں نہیں کیا۔ ایک عورت تھی ہمارے پیچھے تھی، ایک عورت، اس کو بھائی چکر میں لگی موبائل کو۔ اچھا ان چیز اے جی بڑھائیے شیطانہ کے انگل رکنی ہی نہیں، نہ امی کو پہچانتے ہیں، نہ ابو کو پہچانتے ہیں، نہ بیوی کو پہچانتے، کسا سینڈ ہی نہیں، بندہ نہ نشہ پیتے ہیں، بھنگ پی کے بیٹھے نہیں۔ اچھا اس سے ملتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ کبھی ایک روکا پھر آگے چلا، اب پیکج ضائع ہو رہا ہے۔ انہوں نے چیز ہی ایسی بنائی ہے کہ مسلمانوں کا لاکھوں کروڑ روپے یہاں ضائع ہے۔ ایک غریب آدمی میرے پاس آیا، گھر کے حالات سنائے، تو میں نے کہا یار یہ غریب آدمی، اس کے حالات صحیح نہیں ہیں، تو میں نے ایک آدمی کو ترغیب دی کہ یار اس کے ساتھ تھوڑا تعاون کرو۔ 4 دن بعد ایک نئی بات سامنے آئی کہ جو آدمی آپ غریب سمجھ کے تعاون کے لیے دوسروں کو کہہ رہے تھے، وہ 1500 روپے کا بیوی کو پیکج لگا کے دیتا ہے۔ پھر میں ڈر گیا کہ بھائی ایسے فقیروں سے بھی اللہ بچائے، یہ بناوٹی شیطان فقیر ہے، بناوٹی، حقیقت میں فقیر نہیں ہے۔ 1500 روپے کا پیکج لگا گئے۔ اب ایسے چائے لوگ جن کو اللہ کی قسم کلمہ صحیح نہیں آتا، ان کو پتہ ہے ٹک ٹاک کس کو کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ٹک ٹاک، میں اس نے نہ رکھا ٹھیک ٹھوک، ٹھیک ٹھوک، یہ ٹک ٹاک نہیں، یہ ٹھیک ٹھوک ہے۔ ٹک ٹاک ہزاروں روپے ضائع لگے ہوئے موبائل کے ساتھ۔ جاہلوں کو بھی پتہ ہے واٹس اپ کسے کہتے ہیں۔ میں اگر نہ تے غور کرو، واٹس اپ سب یہی سانپ ہے۔ تو فرمایا معاملات کی لین بھی صاف ہو آپ کی، اور آپ کی معاشرت بھی صحیح ہو۔ معاشرت کب صحیح ہوگی؟ جب آپ خود صحیح ہوں گے۔ آپ تو صبح اٹھ کے گلی کوچے میں کیا کیا حرکتیں کر رہے ہیں، آپ کہیں کہ میں یہ کروں گا اس سے معاشرت درست ہوگا، نہیں۔ معاشرہ کیسے پرامن بنے گا؟ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا، گھر بیچنا چاہتا تھا۔ اب یہاں اگر آپ گھر بیچنا چاہتے ہیں تو یہاں فراڈی آپ کو ملیں گے، دھوکے باز ملیں گے، آپ کے یہاں پورے لیاری میں بروکر ہوں گے۔ بروکر سمجھ دو نا، یہ بروکر نہیں، میں ایک اور نا کے نام پر پھر تھی خفن ہو جو کراچی والے انہیں بروکراں میں دساں بروکر شاہ صاحب بروکر گھوم رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں بروکر؟ دھوکہ، فراڈ، سگے بھائی کے ساتھ۔ اس ٹائم اگر آپ کا سگا بھائی آپ سے کہے کہ آپ نے مکان تعمیر کیا، آپ کو 4 بلب کی ضرورت ہے، چلیے لی مارکیٹ میں چلتا ہوں، آپ کے پاس جٹ پر مارکیٹ میں چلتا ہوں، فلاں مارکیٹ میں چلتا ہوں، میں آپ کو فلاں دکاندار سے 20 روپے رعایت لے کے دوں گا، سگے بھائی کے ساتھ بھی نہیں جانا، اس سے بڑا فراڈی بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ کسی چکر میں آپ کو لے کے جا رہا ہے، یا کسی دکاندار کے پاس جائیں نا کوئی چیز خریدنے، وہ جلدی میں چائے کی پیالی پیش کرے، اس کے پیچھے چکر ہے۔ چھولے کھلائے آپ کو، مین پوریاں کھلائے آپ کو، سموسے کھلائے، اس کے پیچھے چکر ہے۔ سمجھ لینا کہ آپ اس نے چھرا تیار کر رکھا ہے آپ کو کاٹنے کے لیے، یہ کئی آپ سے چائے کی قیمتیں وصول کرے گا۔ اور مسلمان سب سے بڑا جرم یہ کر رہے ہیں، اللہ کے محبوب نے فرمایا جو آدمی قسم کھا کر چیز بیچے، چیز بک جائے گی، میرا رب اس میں برکت نہیں ڈالے گا۔ اب مسلمان ایک چیز غلط کو صحیح ثابت کرنے کے لیے قسمیں اٹھاتے ہیں۔ اب معاملات آپ دیکھ لیں ہمارے کیسے، معاشرت کیسی، معاشرت کیسے دوسرے کا بھلا جان۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا پڑوسی یہودی تھا، مکان بیچنا چاہتا تھا۔ ایک آدمی آیا، اس نے کہا جی مکان میں نے لینا ہے۔
کتنے میں بیچو گے؟ اس نے کہا جی 1000 روپیہ۔ اس نے کہا اس علاقے میں تو 500 روپے کا مکان بکتا ہے، آپ 1000 روپے مانگ رہے ہو۔ اس نے کہا بھائی میں 500 مکان کا مانگ رہا ہوں، 500 روپے پڑوسی کا۔ اس نے کہا پڑوسی کا؟ اس نے کہا میرے ساتھ عبداللہ بن مبارک مسلمان بزرگ رہتے ہیں، 15-20 سال کی اس کی میری اکٹھی یہاں رہائش ہے، میں یہودی ہوں، یہ مسلمان ہے، اس کے گھر میں میرے گھر کا گندا پانی جاتا رہا 15 دن تک، اس نے اف نہیں کی، نہ گلا دیا، نہ آج تک شکایت کی۔ میں ایسا پوچھ اچھا، اور اللہ نہ کرے یہاں ایک اینٹ پہ ایک روڑے پہ قتل ہو جاتے ہیں، پسٹر نکل آتے ہیں، کتنے لوگ مر گئے۔ راستے میں جا رہے ہیں، موٹر سائیکل نے ٹکر ماری، اٹھا پسٹل نکالا، کیوں ٹکر ماری؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لاکھوں لوگ قتل ہو گئے۔ آپ کا پڑوسی ہے، اس کا کوئی حق ہے آپ پر، معاشرت ایسے درست نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں نا کہ ایک آدمی، میں کہتا ہوں جی معاشرت درست ہونا چاہیے، مگر میں سارے لوگوں کو کہہ رہا ہوں درست کرنا چاہیے، لوگ تو درست کریں، میں خود درست نہیں کرنا چاہتا، کبھی بھی نہیں درست ہوگا۔ آپ اپنے سے شروع کریں، سمجھ میں آئی نا جی؟ وہ شیخ چلی کا واقعہ لکھا ہے نا کہ شیخ چلی نے کدھر چوری کی، چوری کرنے کے بعد ایک آدمی کی آنکھ کھل گئی، اس نے دیکھ لیا، اب شیخ چلی سمجھا پکڑا جاؤں گا، لوگ اٹھے چور چور گئے، شیخ چلی بھی اندر گھس گیا، چور 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 چور۔ اب چور ہے کون بھائی؟ اب مسئلہ یہ ہے ہم خود انوال ہیں گناہوں میں، دوسروں کو کیسے روکیں گے؟ تو معاشرت، پھر آگے میرا بھائی آپ کے عقائد بھی درست ہوں، پھر آپ کے اخلاق بھی، اور اخلاق نہیں، میں ان کو زبان میں ایک بات کر رہا ہوں، اخلاق نہیں تشریف ماں لوگ کا نہیں جی، بہت سا خود بیان کرنا یار غریب نوازا، بڑھیا سا خود گلا کرنا، بھائی بڑے بڑے مجھے لوگ دیندار کہتے ہیں آپ اخلاق کو نہیں سمجھتے، میں نے کہا اخلاق کو آپ نے سمجھا نہیں۔ الیاس صاحب اخلاق جسے میں بتا رہا ہوں وہ اللہ کے حبیب بتا رہے ہیں، اخلاق اس کا نام نہیں، یہ اخلاق نہیں، کیا حال ہے جی، ٹھیک ہو جی، خیر جی، بلوچی میں کہتے ہیں شش ہے، ڈڈے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، یہ اخلاق نہیں بھائی، یہ اخلاق مخلاق۔ حضرت کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے حضرت، یہ اخلاق نہیں ہے بھائی، یہ منافقت ہے، یہ 2 نمبری ہے، تواضع اس کا نام نہیں ہے کہ آپ کسی کو جھوک کے کیا حال ہے جی حضرت۔ اب میں آپ کو اس کی مثال دوں، یہ آپ کے امام صاحب سید الیاس شاہ صاحب امام ہے، اس کا بڑا حق ہے، حق ادا ہم نہیں کرتے، حق ادا نہیں کرتے، نہ کوئی کرتا ہے، مولویوں کا حق ادا ہوگا بھی نہیں، نہ کریں گے لوگ، یہ امام صاحب ہے۔ اب آپ آتے جاتے ان کو حضرت کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے۔ اب یہاں انہوں نے ایک بائک لے لی ہے، 1 to 5 لیے، یا کوئی بھی بائک لے لی، کوئی عام سی بائک لے لی، سستے والی لے لی، 80,000 والی، لاکھ روپے والی زمکو لے لی، یہ چھوٹی سی بائک لے کے آئے۔ اب مقتدی کہہ رہا ہے حضرت کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ، موٹر سائیکل یہ لیے۔ اب یہ آگے ہوئے، ابے مولوی پیسہ کہاں سے لے آیا؟ چاہیے گیا بھائی، یہ مولوی کہاں سے پیسہ؟ یہ سمجھتے ہیں مولوی جو ہے نا یہ سانپ اور بچھو ہیں، ان کو مٹی چاٹنی چاہیے، مٹی چاٹے، ہمیں روٹی نہیں چاہیے، ہمارے بچے نہیں ہے، میرا بیٹا اس کو میں کراچی لایا ہوں، میرا ایک ہی بیٹا ہے علی معاویہ، یہ میرے ساتھ ہوتا، عمرے پہ میرے ساتھ گیا، اللہ اس کی حیاتی کرے، اللہ کرے ہماری زندگی میں عمل کرے، اگر عمل نہ بنے، عامل نہ بنے، بعمل نہ بنے، بے عمل بنے تو اللہ کرے میں مر جاؤں تو پھر بنے، میرے لیے دکھ کا سبب نہ بنے، میں یہ دعا کرتا ہوں اس کے لیے۔ یہ میرا بیٹا علی معاویہ۔ اب میں آپ کو اس لیے یہ باتیں بتا رہا ہوں میرے بھائی کہ جب آپ لوگ خود سے یہ کام نہیں کریں گے، آپ کے دل میں احساس پیدا نہیں ہوگا مولوی کہاں سے لے آیا۔ اور بھائی تمہارا رب ہے، مولوی کا رب نہیں ہے۔ تم سارا دن دھوکے کرو تو تم مالدار، تم سارا دن لوگوں کو لوٹو تو دکاندار، تم سارا دن تم مالدار بننے کے لیے ہر غیر شرعی کام کرو، اور مولوی 5 وقت کی نماز پڑھائے، مولوی مسجد کا امام، جتنی سخت ڈیوٹی امام کی ہے اللہ کی قسم پورے روئے زمین پہ اتنی سخت ڈیوٹی کسی کی نہیں ہے۔ کیسے سخت ڈیوٹی ہے؟ آپ دنیا کا کوئی کام کرو، آپ دنیاوی طور پر آپ تاجر ہو، انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، کوئی بھی ہو، آپ کو باوضو رہنا، مولوی کا ایک ایک عضوے کو پاک رہنا ہے۔ جسم کا کوئی عضوہ اگر نجس ہو گیا نماز نہیں، جسم بھی پاک، کپڑے بھی پاک، عقیدہ بھی پاک، خلوص بھی شرط،
کپڑے اچھے، معطر ہو کے آئے، 5 ٹائم اس کو باوضو رہنا ہے، بے وضو نماز ہوگی؟ ہوے نہیں ہونی۔ میرے پاس ایک منڈی باؤدین کا آدمی آیا تھا، اس نے مجھے ایک قصہ سنایا تھا کہ ہمارے منڈی باؤدین میں یہ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، کبھی آپ جنازہ پڑھنے جاؤ نا، یہ جو سوٹ بوٹ والے ہوتے ہیں، سوٹ اور بوٹ والے، یہ آپ کو دیکھا یہ 24 گھنٹے وضو میں ہوتے ہیں۔ انہوں نے پیدا ہوئے، ان کی ماں نے ان کو وضو کرائے، یہ مرد دم تک وضو میں ہوتے ہیں، ان کو وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ اب بوٹ کون اتارے، موزے کون اتارے، ان کا وضو ہے۔ وہ ایک منڈی باؤدین کے دوست نے بتایا کہ میں ایک چودھری صاحب کو لے کے گیا جنازے میں، جنازہ تھا ایک چھوٹے بچے کا۔ اب کا چودھری راستے میں مجھے کہے بائک روکو، موٹر سائیکل روکو۔ کہتا زمینوں میں گیا، پیشاب کرنے بیٹھ گیا، پیشاب کیا، فارغ ہوا، بائک میں بیٹھا، چل پڑے۔ اب گئے تو زمینوں پہ، وہاں دیہاتوں میں زمینوں پہ جہاں آیا جنازہ پڑھا دیا، زمینوں پہ کھڑے ہوئے جی بچے کا جنازہ رکھا، امام نے اللہ اکبر کہا۔ اب وہ آدمی کہے، چودھری بھی اندر چلا گیا، اللہ۔ اب میں سوچوں اس نے تو پیشاب کیا، استنجا لازمی ہے، وضو لازمی ہے، اس آدمی نے تو بھائی وضو ہی نہیں کیا۔ چلو خیر، کہتا واپسی آئے تو راستے میں نے جنازہ پڑھی ہی نہیں، اس نے تو پڑھی، راستے میں نے گپ گپ میں پوچھا، چودھری صاحب تسا جنازہ پڑھیا وضو نہیں کیتا نے؟ آنا چھٹ کملیا، چھوٹے بچے نہ جنازہ بغیر وضو بھی ہو جاتا، بغیر وضو بھی ہو جاتا ہے بھائی، بچے کا جنازہ ہے، بڑے کا تھوڑا ہی ہے۔ تو یہ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا سوٹ، کبھی دیکھا ہے آپ نے یہ بوٹ نہیں اتاریں گے، یہ وضو کہاں کرتے ہیں بھائی، بس نام نمود کرے اللہ۔ پھر یوں ہی جنازہ ہوا، پھر بس کبھی کیا حال ہے، ہمیں آپ کی ماں کے مرنے کا بڑا دکھ ہے، مگر ہم اتنے بڑے بے شرم چاول بریانی کھا کے ہی جائیں گے، ہمیں بڑا دکھ ہے۔ آپ کا ابو مر گیا، میں بڑا دکھی ہوں، مگر ہم نے بریانی کھانی ہے، کراچی کی بریانی مشہور ہے، ہم قورمہ کھا کے جائیں گے۔ ہاں یہ بے شرمی کا ہم نے حق ادا کرنا ہے تاکہ پتہ چل جائے۔ میں حیران ہوں یار، شرم کوئی ہوتی ہے، جوان بیٹا مر گیا، یہ بریانی کھانے بہ گئے، یہ تعزیت کے نام پہ ٹینٹیں لگا لی راستے میں، کبھی ادھر ادھر، یہ سارا یہ فراڈ ہے۔ ان سے آپ پوچھئے، جتنے لوگ آپ کے کراچی میں چیلنج کر کے جا رہا ہوں، آپ ان سے پوچھئے یہ جو کناتے لگا کے بیٹھتے ہیں 3 دن تعزیت کے لیے، یہ بتائیں، مجھے بتائیں، میں ادھر ہوں، نقد میرے 4-5 دن ادھر، بتائیں مجھے کہ کہاں لکھا ہے ایسے کناتے لگا کے بیٹھ کے یہ جو آپ نے شروع کر رکھا، یہ کدھر سے لیا ہے؟ اللہ کے حبیب نے تو یہ طریقہ نہیں اپنایا، آپ نے تو تعزیت بتائی ہے، دعا۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، دیکھو میں اٹک سے آیا ہوں، آپ کراچی میں، اگر میرا انتقال اٹک میں ہو جاتا ہے، آپ نے مجھے دیکھا ہوا ہے، میرے بیان سنے ہوئے، اب مجھے بتائیں یہاں اگر لیاری سے آپ میرے لیے دعا کرے، اٹک پہنچے گی یا نہیں؟ اگر راہ ٹریفک والا روک کے تھا دعائیاں، رک جا، ٹریفک والے کا رک جا بھائی، کہاں جا رہی ہے؟ فوجی روکنے، غریب نواز صاحب کے پاس نہیں جانا، وہ اتنے دور جا رہے، نہیں آپ خود جاؤ، خود چل کے کوئی نہیں جاتا۔ باہر ملکوں سے لوگ کہتے ہیں جی ہم نے آپ کی تعزیت کرتے ہیں، ہم نے آپ کے بیٹے کے لیے دعا کی، بھائی کے لیے دعا کی۔ جب دعا ہر جگہ سے پہنچتی ہے، آپ کا عقیدہ ہے شاہ صاحب، دعا ہر جگہ سے پہنچتی ہے، یہاں سے کرو، گھر سے کرو، پنجاب سے کرو، سندھ سے کرو، بلوچستان سے کرو، جدھر سے کرو، تو پھر میرے بھائی اس کے پاس آپ گئے کیوں ہوئے؟ پھر آپ کہیں گے مولانا صاحب علماء سے سنا ہے تعزیت، تو تعزیت کا طریقہ کیا ہے؟ تعزیت کے الفاظ آپ کو آتے نہیں ہیں، اور اس مجمع میں میں پورے وثوق سے کہتا ہوں، بھلے کراچی کیا کوئی بھی ہو، اس پورے بڑے مجمع میں ایک آدمی بھی مجھے اٹھ کے تعزیت کے الفاظ نہیں سنا سکتا کہ ہے کیا ہے، پتہ نہیں ہے کرنا کیا چاہیے۔ ادھر کیا ہے؟ دعا کریں۔ اچھا دعا کریں کیا؟ یعنی دعا کریں، منہ بند، ہونٹ بند، زبان بند، دعا کریں، پھر دعا کرنے کی، ایک بار پھر کرنے کی۔ اور ہمارے علاقے میں چھج میں کہتے ہیں جمع نہیں کرو جی، پڑھو شڑو کچھ نہیں، بڑے جمع نہیں کرو جی۔ اب مرنے والا آدمی کہے گا یہ کن کے پلے پڑ گئے ہو یار، اس کا پتہ نہیں کہ یہ سنی نہیں تنی لوگ ان کھانے والے، اے بس صرف بیٹھے، چائے بسکٹ چل رہی ہے، جو آ رہا ہے تعزیت کے نام پہ ایسے لنگوٹا ایسے ملے، چائے آ رہی ہے، چائے بسکٹ چل رہے، تعزیت ہو رہی ہے، اس کا قبالہ کر دیں گے۔ اس لیے الحمدللہ میں آپ کو ایک نصیحت کر رہا ہوں، نصیحت، آپ کو کوئی مر جائے
اللہ کی قسم چاول ماول نہ بنائیں، نہ بنانے کی ضرورت ہے۔ ایک چائے کا گھونٹ کسی کو نہ پلائیں، ایک پانی کا گلاس نہ پلائیں۔ کہاں لکھا ہے کوئی مر جائے تو آپ لوگوں کو اکٹھا کر کے کس کس نام سے کیا کچھ کر رہے ہو؟ میں پچھلے دنوں گیا اسلام آباد میں، میرا ایک پروگرام تھا حال میں، مجھے وہاں ایک لڑکے نے بتایا، بڑا میرا قریبی دوست ہے، بھائی ہے، اس نے کہا میرا دادا مر گیا، مولوی صاحب نے ایسا ہمیں پٹی پڑھائی، ایسا سبق کہ 3 دن میں 9 لاکھ روپے دادا کے مرنے میں لگے۔ کبھی کہہ رہے فروٹ لے آؤ، اب مولوی صاحب کہے گا، اس کو تو انار اچھے لگتے، اس کو پتہ ہے ویسے تو کھانے کو ملتے نہیں، چلو اس کا ابو مر کے اسی بہانے پہ انار کھائیں، انار کبھی یہ لے آؤ کبھی وہ لے آؤ، اکٹھا کر کے بس پھونک مارے گا، لوگوں کو نہیں دے گا، وہ کہے گا یہاں لے کے جاؤ۔ سمجھ آئی نا جی؟ اب اس سے بچے بھائی، کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر دعا کریں گے آپ جہاں سے جس ٹائم قرآن پڑھ کے نماز پڑھ کے آپ کے ابو کو امی کو سب کو پہنچے گی، مگر آپ کریں گے تو، ورنہ ایسے بیٹھنے سے مرنے والے کو کیا فائدہ۔ اور کراچی میں تو ہم نے دیکھا یہاں تو ماشاءاللہ تعزیت کے ساتھ ساتھ اخبار شریف بھی چلتی ہے، اخباریں رکھی ہوئی جو آتا ہے۔ اب دعا کا نام ہے اخبار، ارے عمران خان کو نہیں چھوڑا ہے، اچھا نہیں کیا ہے نا، اچھا نہیں کیا ہے، لگ گئے تذکرے ہو رہے ہیں عمران خان کے، کوئی نواز شریف، کوئی شہباز شریف، کوئی زرداری، کوئی کس کو بیٹھے ہوئے تعزیت ہو رہی ہے۔ اور بعض جگہوں پہ ایسے ہے کہ وہاں حکہ بھی رکھ دیتے ہیں، پنجاب میں جو آ رہا ہے حکے کو وہی لگا رہا ہے، کش لگا کے مرنے والے کو پھونکنا، اس پہ مرنے والے پھونک ہی پوچھ سنی، یہ ہے نا، یہ حکے پی رہے ہیں، کہیں سگریٹ کا دور چل رہا ہے۔ اب آپ کو میں تعزیت کا طریقہ یہ، اگر آپ کے پاس آنا نہیں چھوڑتی نا عوام بضد، آپ کو بگانے کا طریقہ میں آج بتا کے جا رہا ہوں۔ کسی مولوی نے آپ کو، ماشاءاللہ سید صاحب نے، الیاس صاحب نے بھی نہیں بتایا، کسی نے نہیں بتایا، میں بتا رہا ہوں۔ آپ چاہتے ہو ان سے جان چھوٹے، مرنے والے کو سعودی عرب میں جیسے سنت ہے، مر گیا بس جہاں دل چاہے فٹافٹ دفن کرو۔ فرمایا جتنی دیر میں قبر تیار ہوتی ہے اتنی میت کو رکھ سکتے ہو، 24 گھنٹے 25 گھنٹے، اپنا 24 گھنٹے یا 2 دن یا 3 دن یہ میت کو رکھنا جائز ہی نہیں ہے۔ دوسرے ملک سے میت یہاں لا رہے ہیں 15 20 دن کے بعد، صحیح ہی نہیں ہے یہ شریعت سے ہٹ کے۔ اب صحیح طریقہ کیا ہے؟ آپ چاہتے ہو یہ لوگوں کی حقیقت کھلے نا آپ کے سامنے، یہ کتنے آپ کے مخلص ہیں، کتنے ہمدرد ہیں، کتنے تعزیت کے لیے، کتنے دعا کے لیے، آسان طریقہ بتا رہا ہوں، اس سے کھل کے پتہ لگے گا کہ کتنے محبت کرتے، اور حقیقت بھی کھلے گی اور آپ کی جان بھی چھوٹے گی۔ آپ ایسے کریں، اگر محلے میں کسی کا انتقال ہو جائے، 500 دانے والی تسبیح منگوائیں، 500 دانے والی تسبیح منگوا کے رکھ لیں، جو آدمی آئے پہنچے آپ کے پاس، آپ اس کے ہاتھ میں تسبیح پکڑا دیں، اے کاکا جی پڑھو جی 300 والی درود پاک، 300 مرتبہ بھائی صاحب پڑھو درود، 300 مرتبہ تیسرا کلمہ۔ آپ دیکھنا 300 تو دور کی بات ہے، یہ 2 جب یہ دوسروں کو بھی منع کریں گے، بھائی کیوں کہ انہوں نے رسم بنائی ہوئی، وہی درود کون پڑھے گا اتنی دیر۔ اب لوگ جاتے، مجھے ایک آدمی نے کہا یار میں دعا کرنے کے لیے، سردی تھی، سائیکل پہ گیا، گھٹنوں میں درد ہو گیا، کیسے ظالم میں کہتا ہے کہ ابو کی دعا کے لیے کیا چائے کبھی نہیں پوچھا۔ میں نے کہا انہوں نے غلطی کی، آپ کو حلوہ پوری کھلانی چاہیے تھی، آپ کو پروٹھے کھلانے چاہیے تھے، انڈے بنانے تھے، قورمہ آپ کو صبح چنے اور پایا کھلانا تھا۔ انہوں نے بڑی غلطی کی، ظلم کیا آپ کے ساتھ۔ آپ ان کے ابو کے تعزیت کے لیے گئے تھے نا جی، پتہ کوئی نہیں ہے بھائی، قبرستان میں جا رہے ہیں مسلمانوں کو نہیں پتا۔ فرمایا جب تک میت کو قبر میں نہ اتارو اس ٹائم تک قبرستان پہ بیٹھنا جائز نہیں۔ قبر پر بیٹھنے کا گناہ اللہ کے حبیب نے بتایا، فرمایا جو قبر پہ بیٹھ رہا ہے یہ صاحب قبر کو تکلیف دے رہا ہے۔ دوسری روایت میں جو قبر پہ بیٹھا وہ ایسے جیسے آگ کے انگارے پہ بیٹھا ہے۔ ادھر لوگ قبرستان میں گئے، ٹینک لگائی ہوئی قبروں میں، ادھر بھی سگریٹ پی رہے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں، بھائی جانے کا فائدہ۔ آپ مٹی ڈالتے ہیں نا، یہاں کوئی مر جاتا ہے مٹی ڈالتے ہیں، آپ کے یہاں کراچی میں مٹی ڈالتے ہیں، وہ پڑھنا چاہیے، تسی کو پڑھ لو، پتہ ہی نہیں۔ ایک عجیب آنا مجھے پتہ ہی نہیں، کیوں جی شاہ صاحب لکھا ہی یا نہیں، منا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنا نخرجکم تارۃ اخری۔ مستحب ہے یہ 3 مرتبہ پڑھو، بسم اللہ علی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میت کو اتارتے ہوئے پڑھو۔ جو کام بتائیں شریعت نے وہ کرو گے تو پھر فائدہ ہے،
جو آپ کے اپنی بناوٹی کام ہے اللہ کے ہاں کوئی قبول نہیں ہے۔ اصلاح کس کا نام ہے؟ اصلاح کا ایک معنی علماء نے لغوی یہ کیا ہے مرمت کروانا۔ کیا کروانا؟ مرمت کروانا علماء نے معنی لکھا ہے، لغت کی کتابیں اٹھائیں اس میں پڑھیے۔ اصلاح کا ایک معنی ہے مرمت کروانا۔ اب آپ کی گاڑی خراب ہے، آپ کی گاڑی میں ڈینٹ پڑ گیا ہے، آپ ڈینٹر کے پاس گاڑی کو لے کے جائیں اور ڈینٹر سے آپ نے گاڑی کی مرمت یعنی اصلاح کروانی ہے، جو اس میں نقص آیا اس کو دور ہو۔ اب اس سے کہیں ڈینٹر صاحب گاڑی میں ڈینٹ پڑ گیا ہے مگر آپ نے ہتھوڑی کا استعمال نہیں کرنا، آپ نے اس کو چومنا ہے، ڈینٹ ختم ہوں گے؟ یا میرے والا طریقہ اپنائے تب ہی ڈینٹ ختم ہوگی۔ ڈینٹ ایسے نہیں ختم ہوتے امت میں، آپ ان کو فضائل سناؤ، یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو۔ اب جب آپ امت کو یہ کہو گے کہ جتنے مرضی ہے گناہ کرو، صبح کرو شام کرو، آپ زمین کے ذرات کے مطابق اتنے گناہ کرو، اللہ غفور رحیم ہے جی معاف کر دے گا، ایسے کہو گے تو امت کو گناہوں پہ مضبوط کرو گے آپ۔ نبیوں کے کام کیا تھے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ قرآن کہتا ہے انبیاء آتے تھے، نبی بھیجے جاتے تھے، ایک تو تبشیر بشارتیں دیتے تھے، ایک ڈراتے تھے، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے میرے محبوب اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے، وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ اچھا ڈرانا کیسے؟ اب آپ یہاں سے نکلیں، آپ یہاں سے نکلیں، ایک آدمی پسٹل لے کے یہاں کھڑا ہے، لوڈ کیا ہوا ہے، ہاں جی، اب آپ یہاں سے لوگ اٹھ کے مسجد سے باہر جا رہے، ایک آدمی نے دیکھ لیا تو وہ آگے کیا کہے گا؟ بھائیو ماشاءاللہ الحمدللہ ایک بھائی یہاں پسٹل لے کے کھڑا ہوا ہے، ہاں ہاں ایسے کرے گا؟ ابے بھائی ابے پسٹل ہاں سے بھاگو۔ ڈرانا اسے کہتے ہیں۔ انبیاء ڈراتے تھے قبر میں پوچھ ہوگی، حشر میں پوچھ ہوگی، اللہ کی نافرمانی پر عذاب ہوگا، یہی انبیاء سمجھاتے تھے، ڈراتے تھے۔ تو فرمایا جو اخلاق کا دائرہ ہے، کیا ہے اخلاق؟ اب میں بتا رہا ہوں اخلاق کا اینڈ، فرمایا سارے اخلاق کا نچوڑ، لب لباب خلاصہ نچوڑ کیا ہے؟ فرمایا سل من قطعت، سل من قطعت، جو ٹوٹے ہوئے ہیں ان کو جوڑنا یہ اخلاق ہے۔ آپ کا چچا ناراض ہے، آپ کا بھائی ناراض ہے، آپ کی ماں ناراض ہے، آپ کے عزیز رشتہ دار ناراض ہیں، ان کو ٹوٹے ہوئے ہیں، کٹے ہوئے ہیں، ان کو اپنے ساتھ جوڑنا یہ ہے اخلاق۔ اب آپ اگر میں امتحان لوں نا ابھی آپ فیل ہو جائیں گے۔ اس مجمع میں ایک آدمی بھی ایسا ہاتھ کھڑا کر کے نہیں بتا سکتا جو کہے میں کسی سے ناراض ہوں، سب ہوں گے، کوئی چاچا سے، کوئی ماموں سے، کوئی محلے والوں سے، تو بھائی آپ کے اخلاق بگڑے ہوئے ہیں۔ اخلاق یہ نہیں ہے کیا حال ہے جی حضرت، میں نے بتایا نا اخلاق یہ ہے جو کٹ گیا آپ سے اسے جوڑو اپنے ساتھ۔ تو 5 چیزیں ہو گئی، عقیدہ بھی درست ہو آپ کا، شریعت کے مطابق اعمال ہو، عبادات۔ دیکھو یہ کرسیاں پڑی ہوئی ہیں، یہ مسجد، پتہ نہیں کراچی والوں نے کیا کھا رہے ہیں کہ ان کے گھٹنوں میں زیادہ درد، باہر گھوڑے کی طرح گھومیں گے، باہر گھوڑے بڑھے، یہاں سے لاری ندی تک جائیں گے گھومنے پھرنے، ان کو واک ماک کر رہے ہیں، ٹانگیں صحیح ہیں، مسجد میں پتہ نہیں اس کو ماں کی آثار نے ٹانگیں پانی پر ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اچھا یہ پہلے وبا نہیں تھی، اب کچھ سالوں سے شروع ہے۔ مفتی عبدالرؤوف سکروی صاحب مدذلو نے لکھا، لاہور کی ایک مسجد میں گیا، کرسیاں زیادہ، کرسیوں پہ بیٹھنے والے نمازی زیادہ اور کھڑے ہو کے نماز پڑھنے والے کم، اور مسئلہ دارالعلوم دیوبند تمام مدارس نے اتفاقی طور پر فتویٰ دیا ہے کہ جو آدمی زمین پہ بیٹھ کر سجدہ کرنے پہ قادر ہے اس کی کرسی پہ نماز صحیح نہیں ہے۔ اب جو بھی آدمی آیا کرسی ملی نہیں، کرسی کے لیے تو ویسے لڑائی ہو رہی ہے، یہ کرسی میں لوگ نہیں چھوڑتے۔ میری مسجد میں 8 کرسیاں تھیں، کسی نے دی بھائی سال ثواب کے لیے کرسیاں میں نے دیکھا میرے مقتدی کرسیوں پہ براجمان ہو گئے، 8 کی 8 کور ہو گئی ایک دن میں۔ میں نے کہا یار کرنا کیا چاہیے؟ میں نے ان سے کہا
اگر آپ چمڑے کے ہیں، آپ کا چمڑا ہے، جسم ہے، گوشت ہے، میں بھی اسٹیل نہ بنیا نہیں ہوں، میں بھی اسٹیل کا بنا ہوا تھوڑا ہی، میں بھی انسان ہوں۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے، یا کرسیاں چھوڑو کھڑے ہو جاؤ، تو یا پھر میرے لیے بھی ایک صوفہ لے آؤ، میں بھی لیٹ کے نماز پڑھاؤں گا۔ بھائی آپ اوپر سے اتری ہوئی مخلوق ہے، آپ کرسیوں پہ بیٹھے ہونا، ہم آگے گھوڑے کی طرح کھڑے، اتنا ظلم۔ تو میں نے مقتدیوں سے کہا، پھر میں نے تھوڑی سی ہلکی سی 5واں گیئر لگایا، جمعے میں 6 آدمی صحیح ہو گئے، کرسیاں خالی۔ میں نے اللہ کی قسم ممبر پہ بیٹھو، لڑکوں کو کہا، میں نے کہا ان کرسیوں کو ایسے غائب کرو نا جیسے گدے کے سر سے سینگ غائب ہوتے ہیں۔ میں نے کہا لے جاؤ اور ان کو تندور میں جلاؤ، ساری جلاؤ۔ اب 2 کرسیاں رہ گئی ہیں، ایک اس کونے میں ایک اس میں۔ وہ میرے مقتدی میرے پاس آئے کہ آپ ٹانگ چیک کر سکتے ہیں مولانا صاحب، ہماری ٹانگوں میں واقعتاً تکلیف ہے۔ میں نے کہا میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں کہ چیک کروں کہ کہاں درد ہے۔ چلو آپ کو عذر ہے تو عذر کے لیے گنجائش ہے، ورنہ یہ نماز، یہ جو کرسیوں میں بیٹھ کے بزرگ پڑھتے ہیں، ان سے پوچھئے اللہ کی قسم، ان کو لذت نماز میں نہیں ملتی۔ سجدے میں ایک لذت ہے۔ یا صاحب رحمت اللہ علیہ لمبا سجدہ کرتے تھے، کسی نے کہا حضرت اتنا لمبا سجدہ؟ فرمایا سجدے میں سر رکھتا ہوں، یوں لگتا ہے کہ اللہ کے قدموں میں سر رکھ دیا، دل نہیں چاہتا کہ اٹھاؤں۔ مگر جب آپ کا سجدہ سجدہ ہوگا، اور اگر ایسی نمازیں ہوں گی جو یہاں پڑھ رہے ہیں، نمازوں کے ساتھ مذاق ہے میرے بھائی، یہ جو مسجد ہم اولیاء دیکھ رہے ہیں، میں نے ابھی بھی بتایا، شاہ صاحب کے والد صاحب بیٹھے، ان کو بتایا، میں نے کہا میں اثر میں نماز پڑھ رہا تھا میرے ساتھ، میں تو صاف کہتا ہوں بھائی بھلے اس کو کوئی اچھا نہ سمجھے، ادھر اسی مسجد میں زینب مسجد میں میں نے اثر کی نماز پڑھی، میرے پاس ایک بھائی کھڑا تھا، ایسا سے موٹا تازہ تے ساوا ڈنا ہے، بس اس نے یہ علاج ہے، ایسا آدمی لمحہ پا چھوڑے، یہ نماز ہی خوشو خوشو، یہ کیا نماز ہے؟ اس کو خود پتہ نہیں، میں پڑھ کے آ رہا ہوں۔ اور بھائی یہاں میں عدالت میں گیا، میرا کیس تھا ایک دفعہ، عدالت میں موبائل بند، چادر یہ رومال نیچے رکھو، ایسے مجھے اندر لے کے جاتے تھے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، جج کے سامنے میں بہادب، دنیا والوں کے سامنے دفتروں میں بہادب، سر 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 لگائے، مگر اللہ کے سامنے آ کے بے ادب، یہاں خارج، کھانسی، سر پہ ٹوپیاں نہیں، یہ ببر رواج نکلا ہے، رواج۔ میں ایک جگہ گیا، میں نے ٹوپی پہ بات کی، مولوی صاحب کو جوش چڑھ گیا، اس نے کہا ٹوپی کے بغیر نماز ہوتی ہے؟ میں نے کہا ہوتی ہے، ٹوپی کے بغیر نماز ہوتی ہے؟ میں نے کہا جی آپ ٹوپی کے بغیر کہہ رہے ہیں، میں اس سے آگے بڑھ کے مسئلہ بتاؤں، علماء نے کہا شلوار قمیض کے بغیر بھی نماز ہوتی ہے، ٹوپی کے بغیر نہیں، میں دانا ستر چوللا کے بھی نماز ہونی نہیں۔ مسئلہ بتا دیا نا جی شاہ صاحب، یہ بھی لکھا ہے فقہ کی کتابوں میں۔ میں نے کہا نماز ہوتی ہے۔ اچھا میں نے کہا جی آپ مجھے یہ بتائیں ٹوپی کے بغیر نماز ہوتی ہے؟ کہتا ہوتی ہے۔ میں نے کہا ٹوپی پہننا کوئی ضروری چیز نہیں۔ میں نے کہا ابھی آپ نے مغرب کی نماز کے بعد بیان تھا، میں نے کہا آپ نے نماز پڑھائی، جب ٹوپی پہننے کی ضرورت نہیں تھی تو آپ نے کیوں پہنی؟ میں عشاء کی نماز ننگے سر پڑھاتا ہوں، جو کہتے ہیں نا حضرت ٹوپی نہیں ضروری، وہ بھی ٹوپی کے بغیر امامت نہیں کرتے، اگر نہیں ضروری تو نہ پہنو۔ پھر امام کعبہ کو کبھی ننگے سر نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا؟ جب آپ کا امام ننگے سر نہیں ہے تو مقتدیوں کو کہاں سے گنجائش دے رہے ہیں؟ پھر ٹوپی کے ساتھ ساتھ شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنا کبیرہ گناہ ہے۔ فرمایا ما اسفل من القعبین من الازار فی النار، فرمایا جس کی شلوار اس کے ٹخنوں کو ڈھانپے گی یہ حصہ جہنم میں جائے گا۔ مجھے ایک آدمی نے شاہ صاحب پوچھا کہ یار یہ جو ٹخنے یہ جہنم میں جائیں گے؟ میں نے کہا ایجا نہیں ہونا کہ اللہ پاک آگے گڈے آگے سے کار اولم کا پیر کیا پہ پیچھے لیٹ رہے جہنم نے باہر، ایسے نہیں ہوگا کہ اللہ کہے کہ آپ ادھر تھوڑا سا پیچھے لیٹ جاؤ اپنے گھٹنے آگے کر دو۔ میں نے کہا جہنم کے عذاب کا پتہ ہے؟
اللہ کے محبوب نے فرمایا میری امت میں سب سے کم عذاب جس امتی کو ہوگا اس کے پاؤں میں ڈامر کے 2 جوتے پہنائے جائیں گے، اس کی تپش گرمی اتنی ہوگی، اتنی اس کی حرارت ہوگی کہ اس کا سر ایسے ابلے گا جس طرح ہنڈیاں ابلتی ہے۔ یہ تو نہیں کہ پیرا عذاب ہو تو اور جسم بچا ہوا ہے، نہیں بھائی، پورا جسم جلے گا۔ اس لیے یہ گناہ سمجھیں، امام کا حق ہے کہ مقتدیوں کو صحیح کروائے، صفے درست کریں، شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھیں۔ اگر زبان سے نہیں کہی جا سکتی یہ بات سنت سے سب ثابت ہے تو کم از کم امام کا کام ہے کہ اپنے مقتدیوں کو ایسے دیکھیں۔ ایسے دیکھنے سے بھی فرق پڑتا ہے۔ اگر مقتدی واقعہ مقتدی ہوا تو وہ کم از کم اپنے پاؤں صحیح کر لیں گے۔ جو کام نہیں کرنے کے وہ ہم کرتے، کئی مرتبہ ہم نے دیکھا۔ میرے پیچھے ایک بزرگ اقامت کہتے تھے، اقامت مکبر تھے، اب اقامت کہنے کے بعد میں نے کہا اللہ اکبر، اب وہ نہیں کہتے تھے اللہ اکبر، کیا کہتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 4 رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ نے، پیچھے حاضر امام نے، وقت دیگری نہیں نماز نہ عصر کا وقت، اللہ منہ میرا قبلے کی طرف، اللہ، جتنا وہ یہ کہتے تھے میں رکوع میں چلا جاتا تھا۔ اب اس کو مسئلہ ہی نہیں پتا کہ دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے، آپ ابھی عشاء کی نماز پڑھیں گے، اگر زبان سے آپ کہتے ہیں جی منہ میرا کس طرف؟ قبلے کی طرف، اگر یہ نہ کہیں تو پھر قبلے کی بجائے ادھر ہوگا منہ پھر بھی آپ کا ادھر نہیں ادھر ہی ہے۔ آپ کہیں جی 4 رکعت نماز فرض، اگر نہ کہیں تو پھر 10 ہو جائے گی، 4 ہی رہے گی۔ یہ ذہن بنائیں، علماء نے صرف آسانی کے لیے لکھا ہے کہ زبان سے ادا کرو تاکہ آپ کا ذہن مطمئن ہو، باقی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو ضروری سمجھ کے کریں اور تکبیر اولیٰ آپ کی فوت ہو جائے، اور یہاں لوگ ایسے ہی کرتے ہیں۔ اس لیے امام کا کام ہے مسجد کے مقتدیوں کی رہنمائی کرے، ان کو بتائے یہ غلط کر رہے ہیں۔ جب نہیں بتائے گا امام، موبائل فون روزانہ بتائے، نہیں تو جمعے کو بتائے کہ موبائل فون آف کرے۔ اب ایک اور رواجی کام شروع ہو گیا، نماز جمعے کی صرف 2 رکعتوں میں رہ گئی ہے، 6 سنتیں اڑا دیتے ہیں، اور کراچی والوں نے تو بالکل قسم کھائی ہے یہ 6 سنتیں پچھلی نہیں پڑھتے۔ تو جب یہ ضروری نہیں ہے تو پہلی 4 سنتیں آپ نے کیوں پڑھی؟ جیسے پہلے 4 سنتیں پڑھنا لازمی ہے، ایسے پچھلی 6 سنتیں بھی لازمی ہیں۔ اب روٹین بن گئی، صرف فرض نماز پڑھو، وہ بھی سر سے ٹوپی اتری ہوئی ہے، بس آیا خطبے کے ٹائم پہ خطبہ ہو چکا، اللہ اکبر، نماز پڑھ لی، جمعہ پڑھا ہے۔ یہ جمعے کا مذاق ہے۔ اللہ کے حبیب نے پڑھا، پڑھ کے صحابہ کو بتایا، صحابہ نے آگے عمل پہنچایا۔ اس لیے اصلاح معاشرہ، اصلاح کس کو کہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں تبدیلی لائے، اپنے راستے کی سمت صحیح کریں۔ آپ نے کہاں جانا ہے؟ بس میری بات آپ کو سمجھ آ گئی، اتنی کافی ہے۔ اگر غلط عمل کر کے سو ہوتا ہے 1 سال ایسے کافی نہیں، پھر 1 سال بعد مجھے بلاؤ پھر بھی، بلکہ ایک نہیں، ساری زندگی کے لیے کافی ہے۔ ہاں ساری زبانہ جانے سنا اشارہ تے کما سنا تو کو ڈانگا نے ساڑھے کو چکا نے، سمجھ آ گئی تو بس کافی ہے، نہیں سمجھ آئی تو پھر میں کیا ہوں، سید الیاس کیا ہے، وہ قبر جو بڑے بڑے بزرگ نکلا ہوں تو نے پیر بھی نہ پہنچتے، عمل شمل ہو نہیں۔ اگر عمل کرنا چاہتے ہو تو اپنی تبدیلی گھر سے شروع کرو۔ والدہ غلط کام کر رہی ہے، والد کر رہے ہیں، بھائی کر رہے ہیں، کوئی عزیز کر رہے ہیں، اس کو روکیں، اس کو منع کریں۔ قرآن کہتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے، اچھے عمل کرے، لہم مغفرہ واجر عظیم، مغفرت بھی ہوگی، اجر عظیم بھی ہوگا۔ والذین کفروا، اور اگر انکاری ہو گئے، وکذبوا، جھٹلایا، بآیاتنا، ہمارے احکام کو، اولئک اصحاب الجحیم، پھر جہنم میں جائیں گے۔ تو اب مذاق نہ کریں شریعت کا، جہاں جانا ہے پہلے علماء سے پوچھے بھائی میں نے یہ کام کرنا ہے، اس پہ کیا۔ اب آپ کسی سے پوچھیں، یہاں لوگ آئے روز نئے نئے کاروبار شروع کرتے، آج بھائی یہاں دکان کھل رہی ہے، ویلڈنگ والے نے شروع کیا کاروبار، آج فلاں، اب کیا کرتا ہے، دکانداروں کو اکٹھا کر، مٹھائی کا ایک ڈبہ آ جائے گا، مٹھائی کے ڈبے بغیر تو دعا خیر ہوتی، اب وہ لے کے آ جائے گا،
سارے جان کے جنہوں نے کبھی سجدہ نہیں کیا، ایک نماز نہیں پڑھی، وہ اب بھائی ایسا مراد بھائی دعا کی اچھا پڑھنے چڑھنا، نہ مولوی پڑھے نہ مٹائی کا دانہ ایسے پیار سے اٹھائیں گے کہ ان سے بڑا مخلص ہے۔ اللہ برکت دے، اللہ برکت کا نام ہے، اس کے پیچھے کیا چھپا ہوا شرارت۔ اس لیے میں نے گھر بنایا، میں نے کسی کو نہ بلایا، نہ بلاتا ہوں، نہ جاتا ہوں۔ کوئی بڑے سے بڑا آدمی ہو میرا قریبی، میں نہ مانتا ہوں نہ جاتا ہوں، کیونکہ یہ کام سنت سے ثابت نہیں۔ اب تو مولوی بھی جا رہے ہیں، آگے تو یہ تھا نا، اب یہ مولوی صاحب کیچی پھیتا کاٹ رہا ہے، پھیتا کاٹنے سے پھیتا نہ کاٹنے سے صاحب کوئی کپی میں نہ پھیتا کاٹ رہا ہے، پھر دیکھ باز رہا، یہ کہاں سے لیے؟ یہودیوں سے، عیسائیوں سے۔ دعا خیر ہو بھائی، دعا خیر کیا ہے؟ مولوی صاحب اپنا مسلح، اپنا پیٹ، اپنا جیبہ بچانے کے لیے یہ سارے کام کر رہا ہے۔ جو مولوی لوگوں کی میں ملا کے چلے گا، نہ یہ دین بیان کر سکے گا، نہ دین پہ خود چل سکے گا۔ لوگ کیا ہے بھائی، قبر میں آپ کو اتاریں گے، بس پھر گھر چلے جائیں گے آپ اکیلے، یہ آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے لوگ، حشر میں یہ لوگ نہیں بچائیں گے۔ اس سے بہتر ہے کہ لوگوں کے ڈگر پہ نہ چلے۔ اللہ رسول جہاں کہہ رہا ہے کھڑے ہو جاؤ، رسموں سے ہٹ کے۔ مجھے ایک ساتھی نے کہا کہ بھائی مولانا صاحب وہ ہمارے گھر بن رہا ہے، آپ آ جائیں وہ دعا خیر کے لیے۔ میں نے کہا بھائی میں کرو دعا کر چھوڑ سب پوچھوے سے، باقی مجھے نہ بلائیں۔ میں نے کہا اگر بلانا ہے تو پھر دعائیں میری سنیں، دعائیں۔ میں نے کہا جب آپ بنیادیں ڈال رہے ہیں دعا خیر، دوسرے دن مستری آئے گا، سیمنٹ گارا بنائے گا، پھر دعا خیر، پھر مستری اینٹ لگائے گا، پھر دعا خیر، پھر چھت ڈلے گی، پھر دعا خیر، پھر رنگ ہوگا دعا خیر، پھر گیٹ لگے گا دعا خیر۔ میں نے دعا خیر گنی، میں نے کہا 75 دعا خیر ہیں، کہاں تک جاؤ گے؟ اس سے بہتر ہے کہ بھی اب نیچے حرام کا پیسہ، سود کا، جوئے کا پیسہ، حرام کی کمائی، اور اوپر لکھا ہے ماشاء اللہ، اوپر کالا کپڑا لگا دیا۔ دیکھو نا بلڈنگیں بنی ہاں حرام خوروں کی، ہاں یہ سارے حرام خور ہیں۔ کہاں سے پیسہ لایا؟ کس کے جیب کاٹی بلڈنگیں کھڑی کر رہے ہیں؟ کون کہتا ہے؟ جس سے پوچھو کہتا الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، ہماری کمائی میں حرام نہیں ہے۔ بلڈنگ کھڑائی پھر اوپر ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ نہیں پورا قرآن اتنے لکھو، پورا قرآن لکھو، لکھتے ہیں ھذا من فضل، میں کہتا ہوں ھذا من غضب ربی، فضل ربی کے دورے سارا کام ہی الٹا کیا ہوا ہے، سارے کام ہی غلط ہیں۔ اس لیے میرے بھائی ماشاءاللہ، ہمارے یہاں رسم تھی، وہ کٹوی ہوتی ہے نا، کٹوی، میں ایک آدمی آگا پورے پاکستان نے کٹوے چاہ کے کوٹے دے رہا، پھر بھی تماشا ویکھی تیرے نال کی بڑھنی، کٹوا رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ بعض جگہ لوگ گاڑیوں کے پیچھے دیکھ کر چپل لٹکاتے ہیں، 1 لاکھ روپے اپنا 50 لاکھ کی گاڑی، 15 روپے کا گندا چپل کچرا کوٹی سے اٹھا کے، اس سے حضرت نظر نہیں لگتی، ایکسیڈنٹ ہی ہوتا ہے، یہ چپل آگے آ جاتا ہے، یہ چپل بجائے گا، وہ قوم کو کون سمجھائے گا؟ ہاتھوں میں کڑے سکھوں کے، ہندوؤں کے، مسلمانوں کو شرم آتی نہیں ہے، کالے دھاگے، یہ کالے دھاگے کہاں سے ثابت ہے؟ بتائیے مجھے، کوئی ثابت کرے نا یہ کالے دھاگے۔ میں ایک جگہ گیا، مجھے ایک آدمی نے کہا جی چل بند کر کے دے، چل بند کیا؟ چل بند کیا ہے؟ اب میں نے دیکھا چل بند، اس نے کہا چل بند، چل بند یہ دھاگا پکڑو، گانٹ، چل لاؤ 500 روپے، چل بند بن گیا۔ اب اس نے پہن لیا، یہاں درد نہیں ہوگا۔ اگر یہ چل بند مل بند چلتے تو اسپتالیں ویران ہوتی۔ یہ عقیدے آپ نے نہیں بناؤ، یہ دھاگے ماگے کچھ نہیں کرتے۔ بعض لوگوں نے انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں، انگوٹھی انگوٹھی، یہ کیوں بھائی؟ ایک آدمی کو میں نے دیکھا، اس کے اتنے ہاتھ میں انگوٹھیاں تھی کہ گننے میں نہیں آ رہی۔ میں نے چھوٹا سا سوال کیا، میں نے کہا بھائی یہ اتنی انگوٹھیاں آپ نے پہنی ہیں، استنجا کیسا کرنا ہے؟ اگر استنجا کیسے کرتے ہو اس سے؟ انگوٹھیاں تو اتنی پہنی ہوئی ہیں۔ اب وہ دیکھ رہا ہے، کہتا صحیح نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں ہے، اللہ جزائے خیر دے، اس نے سب اتاری۔
ہزاروں نوجوانوں کو میں ممبر پہ بیٹھ کے رہوں، میں نے کہا انہوں نے ہاتھ سے اتار دیے. یہ کڑے مڑے پہننا جانوروں کا کام ہے، بندے کا، انسان کا کام نہیں ہے کہ کڑا یہاں پہن لیا، یہاں پہن لیا، مندریاں پہن لی 4 4 5 5 6 6. اور کراچی والوں کو تو بھائی کون سکھائے، یہ کہتے ہیں یہ فیروزہ ہے. ماں ایک آدمی آنا ساڑھے گھر ایک ناگ کی تو دودھ پینا، بچوں کو پینے کے لیے نہ دودھ ملے نہ دودھ پی رہے، دودھ میں ڈال رہا ہے بھائی ناگ پہنے ہوئے. حضرت یہ فلاں فلاں، یہ شو بازی ہے. اللہ کے حبیب نے انگوٹھی پہنی، اس پر اپنا نام کنندہ کروایا، صرف مور لگانے کے لیے. شمائل ترمذی میں مور اللہ کے حبیب خطوں پہ لگاتے تھے پھر اتار دیتے تھے. میں نے کسی کتاب نہیں پڑھا، صحابہ انگوٹھیاں پہنتے تھے اور پھر ان کو مروڑتے تھے. تو اس لیے آپ سے گزارش ہے، میری بات ختم ہو گئی. آپ نے بھی اپنی زندگی کو چینج کرنے کا ارادہ کیا ہے. میں اتنے دور سے آؤں، مہمان ہوں، کم از کم مجھے یہ تو آپ کم از کم بھیک خیرات یہ دیں، نیت کر لیں. جو باتیں کہی ہیں ان کو اس کان سے ڈال کے یہاں سے نکالے نہیں، اس پہ انشاءاللہ آپ نے معاشرے میں کردار دکھا کے عمل کرنا ہے. کریں گے انشاءاللہ؟ ہاں، صرف سنے نہیں، اپنے معاشرے میں پھیل جائیں. میں گاؤں میں ہوں، یہ میرے بھائی بیٹھے ہوئے، فیاض بھائی میرے گاؤں کے محلے کے، اور ساتھ یہ بیٹھے، ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ میں نے پورا گاؤں نہیں پورے پاکستان کے ساتھ اکیلی جنگ لڑ رہا ہوں، اور مجھے کوئی ڈر نہیں ہے کہ اللہ رسول کی بات کرتے ہو مر بھی گیا میں کامیاب ہوں. کیوں کہ اللہ رسول جو کہہ رہے وہ کرتا ہوں. جو نہیں ہے میرا بھائی مجھ سے کوئی کروا نہیں سکتا. کوئی مفتی ہو، کوئی پیر ہو، کوئی بزرگ ہو، ان کی اپنی لائنیں ہیں. میں جو کہہ رہا ہوں وہ کر کے دکھا رہا ہوں کہ یہ غلط ہے. اس لیے آپ نے اپنے آپ کو گناہ سے بچانا ہے. گناہ کا معنی ہے ظلم کرنا اپنی جان پہ. وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. اللہ کہتا ہے میں گمراہ کر دیتا ہوں ظالموں کو. الظلم ظلمات یوم القیامہ، اتقوا الظلم، ظلم سے بچ. یہ قیامت کے روز اندھیروں کی شکل میں ہوگا. ظلم کیا ہے؟ خلاف شریعت کام کرنا، یہ ظلم ہے. اس لیے آپ خود بھی بچے، دوسروں کو بھی بچائیں. مسجد میں جو بات نہیں پتا، امام موجود ہے، مفتی عالم، اللہ نے آپ کو خوبصورت دیا ہے، شاہ صاحب محنت کر رہے ہیں اور الحمدللہ آپ کی مسجد میں کام کر رہے ہیں. آپ خدمت کریں، خدمت، امام کی قدر کریں، امام کے ساتھ تعاون کریں، ہر قسم کا تعاون. سمجھ میں آئی نا؟ دنیا کے ہر آدمی کی ہم 24 گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہیں. ہم وہ طبقہ ہے کہ جن کی تنخواہ بھی سب سے کم. میں نے ایک دن، مجھے ایک آدمی نے کہا کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ میں نے اس سے کہا یار تنخواہ بتاؤں گا تو پھر آپ کو ایک آسان بتاؤں. آسان اس کا کیا؟ میں نے کہا میں 98 نماز پڑھاتا ہوں، 98 روزانہ ایک نماز 98 کی. اب اس کا حساب آپ لگائیں مہینے میں کتنی نمازیں، 98 کو نمازوں سے ضرب دینا، میری تنخواہ نتیجتاً نکل آئی کتنی نکل آئی. 98 نماز اسی وہ طبقہ کہ 98 نماز پہ پڑھانے ہیں اس دور 8 آنے کی نماز پڑھا رہے ہیں. بھائی 8 آنے کا کیا، روپے کا کیا، 10 کا کیا، 50 کا بھی کچھ نہیں ملتا. ہمارے امام صاحب کے ساتھ ہمارا بڑا تعاون ہے. اچھا جی آپ کا کیا تعاون؟ ہم 20,000 حضرت دیتے ہیں. 20,000 بڑی چیز ہے نا جی، ختم کہاں ہوتے ہیں. میں نے ساتھیوں کو سنایا، مجھے ایک آدمی ملا، کتنی تنخواہ ہے؟ میں نے کہا جی 5,000. الحمدللہ. مجھے کہنے لگا مولویوں کے پیسوں میں بڑی برکت ہوتی ہے. مولویوں کے پیسوں میں؟ میں نے کہا آپ کی تنخواہ کتنی؟ کہتا ہے 50,000. میں نے کہا اچھا سمجھا، مولوی کے 5,000 میں برکت، آپ کے 50,000 میں برکت نہیں. ختم ہو جاتے ہیں، ہمارے ختم نہیں ہوتے. میں نے کہا لڑائی ختم کرتے، آپ 50,000 بے برکتی مجھے دے دیا کرو، میرا 5,000 برکت اللہ نے دیا. سمجھ آئی؟ آپ یہ پایا کرو نا پہلی تاریخوں کو، یہ لو 50,000 بے برکت پیسہ، میں کہوں گا یہ لو میرا 5,000 برکت والا. میں وہ نہ کہ جب پورے کرنا، پتہ چلے بڑے برکت والے مولوی کے پیسے، ان کے پاس لاکھوں پورے نہ ہوں اور ہمیں کہتے ہیں جی 5,000 روپے پہ. بہت ظلم ہے جی. یہ قیامت کے روز اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کتنا خدمت کرنے والا، مسجد کو سنبھالنے والا، اور مولوی نہ ہونا. بچہ پیدا ہو، میں ایک دن رات کو 11 بجے سویا ہوا تھا، سردیاں تھیں، ہم اکٹھے ہوتے تھے. میں اس وقت غیر شادی شدہ تھا، شادی بھی نہیں تھی. دروازے پہ دستک ہوئی 11 بجے. میں اٹھ کے کیا، میری امی نے منع کیا، نہ جاؤ بیٹا. پتہ نہیں کون ہے، حالات کیسے. میں نے آواز دی تو باہر سے ایک آدمی کی آواز آئی، مانوس آواز تھی، پہچانی ہوئی. میں باہر نکلا، ملا، جی سنا ہے استاد جی. میں نے کہا، کہتا ہے ہمارے گھر میں بچی ہوئی ہے اور میں چھڑکڑوں ہوں.
میرے کو بانگ بھی نہیں دی بھی نہیں دی تو آج مولوی صاحب دے بات دے مولوی ایسے مولوی میں نے کہا آ جاؤ میدان میں نقد آپ کا ہمارا مقابلہ ہوگا آپ کو آذان دینی اقامت کہنی نہیں آتی میں ایک جگہ میری بہن کی بچی بیمار تھی شاید مجھے یاد ہے یا کوئی اور بیمار تھا اسپتال میں گیا نماز پڑھ کے نکلا ایک پٹھان بچے کو دوڑا رہا ہے اسپتال میں مولانا صاحب میں اذان میں نے کہا جب اللہ اکبر میں نے اذان اقامت کہی پیسے نکالے کہ کتنا پیسہ میں نے کہا فری میں اذان اس نے کہا پوری اسپتال میں 50 آدمیوں کے پاس بچے لے گئے کوئی اذان اقامت ہو اور نہ مجھے خود طریقہ بتایا اور ہمارے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا وہ بچہ بھائی کوئی مسئلہ بن گیا میں نے ان سے کہا بچے کو ہوا کیا وہ محلے کے کسی مؤذن کو لے کے گئے اور اس سے کہا کہ بھائی ہم نے سنا ہے بچے کے کان میں اذان اور اقامت کے نہیں وہ میرا خیال ہے کوئی مسیحی نے ترس دے کنا تے ہاتھ رکھ کے اتنی زوری نہیں بانگ دی تھی کہ بچہ کمنا پہ اس کے کان ہی کھول لیے اللہ ایسے بھی نہ ہو تو یہ ساری باتیں سیکھنی اللہ عمل کی توفیق الحمدللہ رب العالمین